من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. آج سے الحمدللہ ہم فعل شروع کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، بڑی پیاری آیت ہے یہ، کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. تو ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کوشش کو کامیاب کرنا یہ اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں بھی یہاں تک پہنچایا. آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے جب یہ کورس شروع ہوا تھا تو شروع میں بھی میں نے کسی لیکچر میں آپ کے سامنے یہ دعا جو ہے وہ پڑھی تھی. آج بھی میں اس دعا کو دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق سے ہی ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور اس کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی ہے کہ اسم ہمارا مکمل کروا دیا ہے. فعل جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے گرامر کا، وہ انشاءاللہ ہمارا آج شروع ہو جائے گا. اور حرف کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حرف کو ہم بیچ بیچ میں پڑھیں گے، اور بہت سارے حروف الحمدللہ ہم اسم پڑھتے ہوئے پڑھ چکے ہیں، جن میں حروف مشبہ بالفعل، حروف نفی، حرف لا نفی جنس کا جو حرف آپ نے پڑھا تھا، پھر حرف ندا یہ آپ نے پڑھا، پھر لام تاکید وغیرہ سارے حروف تھے جو آپ نے الحمدللہ بیچ میں اسم کے ساتھ ساتھ پڑھ لیے. تو آج ہم اللہ سے پھر دعا کرتے ہوئے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. فعل آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر کلمہ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. قرآن مجید میں جو بھی لفظ آپ کو لکھا ہوا ملے گا وہ لفظ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں. پھر الفاظ کے مجموعے سے جملے بنتے ہیں، اور قرآن مجید میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے 2 طرح کے آئیں گے. ایک جملہ اسمیہ ہوگا جس کو الحمدللہ ہم تفسیر سے پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ کے اجزاء ہم پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا، جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، اور پھر جملہ اسمیہ میں جو مبتدا اور خبر اس کے اجزاء ہیں ان کے حوالے سے بھی تفصیلاً ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہمارا مبتدا یا خبر کبھی مرکب کی صورت میں آتا ہے، اور وہ مرکب جو ہے وہ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری، یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہ چیزیں ہماری فعل میں بھی چلیں گی، لیکن فعل میں وہ کس حیثیت سے استعمال ہوں گی انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے. تو دوسرا جملہ یعنی ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ جو آپ کو قرآن مجید میں ملے گا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اور جملہ فعلیہ جو ہے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جس میں فعل
آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم فعل کے ساتھ ساتھ جملہ فعلیہ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے, اور انتہائی آسان ہے جملہ فعلیہ. تو سب سے پہلے ہم فعل کی ڈیفینیشن کو ذہن میں تازہ کرتے ہیں کہ فعل ہم نے کہا کس کو تھا. فعل آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے موجود ہے. وہ کلمہ جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے موجود ہو وہ فعل کہلاتا ہے. اور زمانے آپ جانتے ہیں کہ 3 ہیں: زمانہ ماضی, زمانہ حال اور زمانہ مستقبل. آپ جانتے ہیں کہ اردو میں اور انگریزی میں زمانے کے اعتبار سے فعل 3 قسم کا ہوتا ہے. اس لیے کہ زمانے بھی 3 ہیں تو ظاہر بات ہے فعل بھی 3 قسم کا ہی ہوگا. اردو میں دیکھیں تو آپ زمانہ ماضی کے اعتبار سے فعل ماضی, زمانہ حال کے اعتبار سے فعل حال, اور زمانہ مستقبل کے اعتبار سے فعل مستقبل. اسی طرح زمانہ آپ کا ٹینس کہلاتا ہے, اور پھر انہی تینوں زمانوں کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں پاسٹ ٹینس آپ کو ملتا ہے, پریزنٹ ٹینس ملتا ہے, اور فیوچر ٹینس ملتا ہے. اب عربی کی طرف آئیں. عربی زبان میں زمانے وہی 3 ہی ہیں, لیکن زمانے کے اعتبار سے فعل 2 قسم کا. اردو اور انگریزی میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں, لیکن عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل 2 قسم کا ہے. ایک ہے فعل ماضی اور دوسرا ہے فعل مضارع. پہلی بات یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے, فعل ماضی آپ کا زمانہ ماضی کو کور کرے گا, اور جو فعل مضارع ہے وہ آپ کے 2 زمانوں حال اور مستقبل کو کور کرے گا. ٹھیک, اب الحمدللہ آپ اس سٹیج سے نکل آئے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ایک ہی لفظ ہے اور وہ 2 کو کور کر رہا ہے. جیسے ضمائر میں ہم نے دیکھا ہما ایک ضمیر تھی, وہ مذکر کے لیے بھی تھی اور مؤنث کے لیے بھی تھی, مثنیٰ کی ضمیر تھی. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو غیر منصرف اسماء ہیں ان کی حالت نصب اور جر وہ ایک ہی ہے. تو ایک کنفیوژن آپ کو یہ تھی کہ کون سی والی حالت نصب ہے کون سی جر ہے, پتہ کیسے چلے گا. تو الحمدللہ اس کنفیوژن سے آپ نکل چکے ہیں. جملے میں آپ کو استعمال جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا اسم کا کہ یہاں پر یہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے یا جر استعمال ہوئی ہے, یا یہاں پر یہ جو ہما کی ضمیر ہے یہ مذکر کے لیے آئی ہے یا مؤنث کے لیے آئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بھی چیزیں جان گئے. اسی طرح حال اور مستقبل کے لیے یہ آپ کو فعل مضارع تھوڑا سا کنفیوز کرے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ کہاں پر آپ نے ترجمہ مضارع کا جو ہے وہ حال میں کرنا ہے اور کہاں پر آپ نے مضارع کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں کرنا ہے. تو زمانے کے اعتبار سے عربی زبان میں فعل کی 2 قسمیں ہیں, فعل ماضی اور فعل مضارع. تو اب ہم سب سے پہلے فعل ماضی کو شروع کرتے ہیں. کسی کام کا ہونا زمانہ ماضی میں پایا جائے, ٹھیک, وہ آپ کا فعل ماضی کہلائے گا. اب اس میں فعل ماضی میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کو فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ سکھائی جائے گی. گردان آپ کو شاید مشکل لگتی ہو یا شاید آپ نے اس کو مشکل پایا ہو, لیکن حقیقتاً فعل ماضی کی یا کوئی بھی گردان انتہائی آسان گردان ہے. آپ انشاءاللہ تعالی ابھی بیٹھے بیٹھے, یعنی جب میرے بورڈ پہ کروانے کے بعد آپ سب ایک ایک گردان انشاءاللہ تعالی بولیں گے اور پورے شعور کے ساتھ بولیں گے. یعنی گردان کا جو بھی آپ لفظ بول رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لفظ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے میں کوشش کروں گا آپ کو فعل ماضی کی گردان کروانے کی. سب سے پہلی بات یہ گردان میں کہ گردان نام کس چیز کا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس میں آپ نے ضمائر کے 2 چارٹس پڑھے ہوئے ہیں. حالت رفع والا ایک چارٹ تھا اور ایک حالت نصب اور حالت جر والا چارٹ تھا. 2 چارٹس ہم نے پڑھے تھے. تو دونوں چارٹس میں ضمائر کی کل تعداد کتنی؟ حالت رفع والا جو چارٹ تھا اس میں ضمائر کی کل تعداد کتنی تھی؟ 14. یعنی ایک دفعہ ذرا تازہ کر لیں کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہمیں پڑے گی فعل ماضی گردان میں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا،
انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو. تو یہ 14 ضمائر تھے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ان 14 ضمائر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مکمل کر لی ہے. اس کو ہم ذرا پہلے اردو کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اردو کے پیپر میں بھی ہمارے سامنے ایک سوال آیا کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا کہ جانا مصدر سے، جانا مصدر، مصدر کسے کہتے ہیں؟ کام کا نام، نیم آف ایکشن. جانا اصل میں ایک کام کا نام ہے. کہا جاتا تھا جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان لکھیں، اور ہم گردان کرتے تھے اس وقت، تو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، بہرحال جو کرتے تھے یا جو صحیح کرتے تھے وہ گردان کو جس طرح کرتے تھے. میں آپ کے سامنے گردان رکھتا ہوں اردو میں جانا مصدر سے، پھر آپ خود بتائیں گے گردان نام اصل میں کس چیز کا ہے. وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں. کیا کیا؟ جو تھرڈ پرسن کے پروناؤنز ہیں اردو زبان میں، تھرڈ پرسن غائب کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ مذکر مؤنث، وہ واحد جمع، ان سب کو اس جانا جو لفظ ہے، جو مصدر ہے، اس کے ماضی کے لفظ میں بنا کر ہم نے جملے بنا لیے. پھر بولتا ہوں ایک مرتبہ، وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں. تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئیں. یعنی پہلے تھرڈ پرسن بولا، پھر سیکنڈ پرسن، اور پھر آخر میں میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئیں. یہ گردان ہوا کرتی تھی. یعنی 10 نمبر کی گردان ہوتی تھی، اور اس وقت یہی گردان بڑی مشکل لگتی تھی، نہیں ہوتی تھی. لیکن آج دیکھیں گردان کتنی آسان ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ گردان کیسے بننی ہے. آپ نے اردو زبان میں استعمال ہونے والے تمام ضمائر کو، جو بھی آپ کو مصدر دیا ہوا ہے، اگر ماضی میں گردان کرنی ہے تو اس کو ماضی میں، یعنی جانا کے لیے ہم گیا کا لفظ استعمال کر کے ہم نے جملے بنا دیے. اب میں اگر آپ سے کہتا ہوں جی آنا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کریں تو کیا ہوگی؟ وہ آیا، وہ آئے، وہ آئی، وہ آئیں. تو آیا، تم آئے، تو آئی، تم آئیں. میں آیا، ہم آئے، میں آئی، ہم آئیں. یہ جی آپ کی ماضی گردان. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، گردان انگلش میں بھی ہوتی ہے. انگلش میں بھی ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ انگلش میں گردان جو ہے وہ فرسٹ پرسن سے شروع ہوتی ہے اور تھرڈ پرسن تک جاتی ہے. یعنی میں نے آپ کے سامنے اردو میں جو بولی وہ تھرڈ پرسن سے شروع کی ہے نا، تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن تک آئے ہیں. لیکن انگریزی میں ہم فرسٹ پرسن سے تھرڈ پرسن کی طرف جائیں گے. مثلا اب دیکھیں، یہ جو جانا ہے، یہ جانا مصدر ہے. اب جانا کی انگریزی کیا ہے؟ جانا کی انگریزی ہے ٹو گو. یعنی انفینیٹیو کیا ہے؟ ٹو گو ہے نا. یعنی انفینیٹیو آپ لگاتے ٹو ہیں اس کے ساتھ، اس کے لیے جانا. اب ٹو گو یہ آپ کا انفینیٹیو ہے، اس سے ہم نے گردان کرنی ہے، یعنی کنجوگیٹ کرنا ہے انگریزی میں. اس میں فرسٹ پرسن سے ہم شروع کریں گے. فرسٹ پرسن. اب انگریزی میں جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے ہم نے. آئی وینٹ ماضی میں کرنا ہے نا، تو آئی وینٹ، وی وینٹ. کلیئر ہو گیا؟ آئی وینٹ، وی وینٹ. اب اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے. پھر سیکنڈ پرسن کی طرف آ جائیں، یو وینٹ. نہ مذکر مؤنث کا فرق ہے، نہ واحد جمع کا فرق ہے. ایک یو وینٹ اکیلا ہی کافی ہے. اچھا، سیکنڈ پرسن بھی کور ہو گیا. تھرڈ پرسن کی طرف آئیں تو ہی وینٹ، شی وینٹ، اٹ وینٹ اور دے وینٹ. یہ آپ کی کہہ لیں کہ گردان ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ یعنی سر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں گردان اصل میں ہے کس چیز کا نام. کوئی ایسی بلا نہیں ہے. گردان ہو کیا رہا ہے؟
جس زبان میں آپ گردان کر رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے ضمائر کو آپ نے استعمال کرنا ہے. جو آپ کو لفظ دیا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اردو میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے گردانے کی اس میں آپ نے دیکھا کافی سارے جملے بنے. جیسے ہم نے جانا سے کی تھے تو کتنے جملے بنے؟ وہ گیا, وہ گئے 2, وہ گئی, وہ گئی 4, 4 اسی طرح حاضر کے 8 اور 4 متکلم کے. کتنے بن گئے؟ 12 جملے. اچھا, بعض اوقات یہ 12 جملے اردو میں بھی نہیں بنتے پورے. کس طرح نہیں بنتے؟ مثلا میں آپ کو ایک اور لفظ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس سے ذرا گردان کریں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ کھانا مصدر سے, کھانا ٹو ایٹ, اس سے آپ گردان کریں اردو میں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کھایا. اب یہ نہیں کہیں گے نا وہ کھایا, اس نے کھایا, انہوں نے کھایا. اچھا, اب مؤنث کے لیے کوئی نئے لفظ آئیں گے؟ نہیں, وہی جو لفظ ہیں وہ یہاں پر بھی کفایت کریں گے, لہذا دوبارہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یعنی 2 ہی جملے کافی ہو گئے. اس نے کھایا, انہوں نے کھایا, چاہے وہ مذکر تھے چاہے مؤنث تھے. تو نے کھایا, تم نے کھایا, میں نے کھایا, ہم نے کھایا. تو 6 کا کام ہو گیا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فعل پہ, وہ فعل کس قسم کا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اچھا, انگریزی میں وہ سارے کے سارے ضمائر استعمال ہوں گے. یعنی وہ بات ذہن میں اس لیے آئی کہ جب آپ نے فرسٹ پرسن کی میں نے بات کی تھی نا, تو میں نے کہا تھا کہ آئی اور وی کے لیے مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے. تو اسی طرح اردو میں بھی بعض افعال میں آپ کو مذکر اور مؤنث کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیں جی, اب ہم آ رہے ہیں عربی کی گردان کی طرف. یعنی اب الحمدللہ آپ کو کانسیپٹ یہ ہو گیا گردان کس چیز کا نام ہے. جس زبان میں آپ گردان کر رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام ضمائر آپ استعمال کریں گے. جو آپ کو مصدر دیا ہوا ہے اس کو اس فعل ماضی میں ہے تو ماضی میں کنورٹ کرتے ہوئے. اچھا جی, اب دیکھیں یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ عربی میں استعمال ہونے والے ضمائر کی تعداد کتنی ہے؟ 14. تو اس کا مطلب ہے عربی زبان میں جو گردان بنے گی اس کے 14 جملے ہوں گے, اس کے 14 جملے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ گردان جو ہم نے کیا اردو میں کیا انگریزی میں کیا وہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے. تو عربی زبان میں بھی جو گردان کا ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ پورا کا پورا ایک جملہ ہوگا اور وہی آپ کا جملہ فعلیہ ہوگا, وہی آپ کا جملہ فعلیہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب ہے جب آپ یہاں سے گردانے کر کے کچھ اٹھیں گے تو آپ سینکڑوں جملے بنا کر اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اگلی بات کی طرف آئیں. اردو میں دیکھیں یہ ایک کام کا نام ہے جانا. اس کام کے لیے میں نے اردو میں کچھ حروف استعمال کیے ہیں, جیم, الف, نون, الف, یہ حروف استعمال کیے نا. اس سے ایک لفظ میرے سامنے بنا اور وہ لفظ بتا رہا ہے کہ جانے کا کام ہو رہا ہے. اچھا, اگر میں آنے کا کام شو کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں یہی حروف استعمال کروں گا؟ نہیں, اس کے لیے میں کیا حروف استعمال کروں گا؟ الف, مدہ, نون اور الف. اسی طرح پینا ایک کام ہے الگ, تو اس کے لیے میں الگ سے حروف استعمال کروں گا. ایسے ہی نہیں, یعنی ہر کام کے لیے آپ نے اردو میں کچھ مخصوص حروف استعمال کیے. یہی چیز انگریزی میں آپ نے ٹو گو 2 حروف استعمال کیے, جیو. لیکن کیا یہی 2 حروف آپ آنے کے لیے بھی استعمال کریں گے؟ نہیں, اس کے لیے کیا کریں گے؟ ٹو کم, اس کے لیے COME 4 حروف استعمال کریں گے. پھر کیا پینے کے لیے؟ نہیں, پینے کے لیے آپ ٹو ڈرنک یعنی DRIN کے. تو اس سے ایک بات آپ کے سامنے اور آئی کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کام کے لیے ہر زبان میں کچھ مخصوص حروف استعمال ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو عربی زبان میں بھی جانا کے لیے یا ٹو گو کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ 3 حروف ہیں اور وہ ہیں زال, ہا اور با. ٹھیک ہو گیا؟ اردو میں آپ یہ جو آپ کا کام ہے جانے والا اس کے لیے یہ حروف استعمال کیے. انگریزی میں اس جانے والے کام کے لیے آپ نے یہ حروف استعمال کیے, اور عربی میں اس جانا کام کے لیے آپ نے یہ 3 حروف استعمال کیے. اور
عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 99.99% افعال، ان کے لیے جو حروف استعمال ہوں گے وہ 3 حروف ہی ہوں گے. تو یہ اور آسانی ہوگی. دیکھیں انگریزی میں ایسا نہیں تھا، آپ نے جانے کے لیے ٹو گو 2 حروف استعمال کیے، آنے کے لیے کم COME 4 حروف استعمال کیے، اسی طرح سٹ ٹو سٹ اس کے لیے 3 حروف استعمال کیے. تو مختلف حروف ہیں، لیکن عربی زبان میں آپ کو ایک سمٹری ملے گی اس حوالے سے کہ 99.99% افعال ایسے ہوں گے جن میں فعل کے لیے 3 حروف استعمال ہوں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ماضی کی گردان جو ہے وہ مکمل کر رہا ہوں. یہ بنیاد ہی سب سے اہم تھی، اس لیے میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ پہلا دن جو ہے کم از کم فعل کا وہ مس نہ کریں. گردان میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیتا اور کہتا آپ یاد کریں، آپ یاد کر لیتے، لیکن میں آج آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں گردان اصل میں نام ہے کس چیز کا، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی اور آپ کے لیے جملہ فعلیہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم تھرڈ پرسن جس کو ہم غائب کہتے ہیں اس کے جو ہیں وہ صیغے بنائیں گے گردان میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیں گے سیکنڈ پرسن کے، یعنی اس میں حاضر، غائب کے مقابلے میں حاضر استعمال کرتے ہیں، مخاطب ہم کہہ دیتے ہیں. اور پھر تیسری چیز آپ کے سامنے آئے گی، فرسٹ پرسن سے مراد کیا ہے؟ متکلم، کلام کرنے والا. اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ فرسٹ پرسن کسے کہتے ہیں؟ جو بات کر رہا ہے، جو کلام کر رہا ہے. میں فرسٹ پرسن ہوں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سیکنڈ پرسن ہیں، اور ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ تھرڈ پرسن ہے. تو اسپیکنگ پرسن از دا فرسٹ پرسن، دا پرسن اسپوکن ٹو is the second person and the person spoken about is the third person. یعنی یہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا اب تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن، اس میں ہمارے سامنے مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے؟ وہی وہ 14 خانے جو ضمائر والے ہیں نا، وہی میں آپ کے سامنے ڈرا کر. اس میں سیکنڈ پرسن میں بھی مذکر مؤنث اور فرسٹ پرسن میں بھی مذکر اور مؤنث. پھر ہمارے سامنے آ جائیں گے جی عدد کے حوالے سے واحد، مثنی اور جمع. باقی لائنز وغیرہ لگا کے ہمارے 14 خانے پورے ہو جائیں گے. لائنز نہیں میں لگا رہا. لے جی اب میں نے آپ کے سامنے بات کیا رکھی ہے کہ اردو کی گردان کو سامنے رکھیں، کیونکہ اردو کی گردان بھی تھرڈ پرسن سے شروع ہو رہی ہے اور عربی کی گردان بھی تھرڈ پرسن سے شروع ہو رہی ہے. اور چونکہ اردو ہم نے طریقہ ہی اختیار کیا تھا کہ سیکھی ہوئی زبان جو ہماری اپنی زبان ہے، ان سیکھی زبانوں کی مدد سے ہم عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جانا، وہ گیا، یہی آئے گا نا پہلا جملہ، وہ گیا. اب وہ گیا بتا رہا ہے آپ کو کہ وہ ایک ہے اور وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور مذکر، اور وہ بتا رہا ہے تھرڈ پرسن ہے. تو یہاں پر جو پہلا لفظ آئے گا عربی زبان میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میٹیریل عربی میں جانا کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں زال، ہا اور با. تو یہی میٹیریل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کا آ گیا زال، ہا، با. اور جو پہلا لفظ آپ کے سامنے بنے گا، جو پہلا جملہ بننے لگا عربی زبان کا، جو پہلا جملہ فعلیہ بننے لگا آپ کے سامنے عربی زبان کا، وہ عربی میں آپ کو پتا ہے کہ جو حروف ہیں، حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. خالی حروف کچھ نہیں کریں گے جب تک ان پہ مناسب حرکات نہیں لگائی جائیں گی. تو ان پہ مناسب اب میں حرکات لگا رہا ہوں، اور وہ تینوں حرکات جو ہیں وہ زبر ہے. تو یہ جو پہلا لفظ آپ کے سامنے آیا ذہبا، یہ وہ گیا. ذہبا وہ ایک مذکر گیا، یعنی ایک مذکر بریکٹ میں کر لیں، انڈرسٹوڈ ہے؟ ذہبا وہ گیا. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا اب آپ خود مجھے بتائیں گے کہ جو اگلا خانہ ہے اس میں اردو میں جملہ کیا بنے گا؟ وہ دو مذکر گئے، یہی بنے گا نا. اچھا اب وہ دو مذکر گئے، اس میں ہم
ان دو کو کیسے شو کریں گے؟ پہلے لفظ میں دیکھیں، آپ کہیں گے جی اس میں وہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو وہی میٹیریل تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ذہبہ کہا تو آپ کو کہا کہ وہ گیا، آپ کہیں گے جی وہ کہاں ہے؟ تو وہ جو ہے اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر ہے۔ اچھی طرح اسے نوٹ کر لیں، جو ماضی کی گردان کا پہلا جملہ آپ کے سامنے آئے گا، جو پہلا صیغہ آئے گا، اس میں وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو مذکر گئے، تو جانے کے لیے وہی ہمارے پاس حروف ہیں، لیکن اب ان دو کو ہم دیکھیں عربی میں کیسے شو کریں گے؟ ایک الف کے ساتھ۔ آپ نے کہا ذہبا، اب ذہبا کا ترجمہ ہوگا وہ دو مذکر گئے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ یعنی یہ پتہ چل گیا نا؟ دونوں میں دیکھیں فرق کس کا، صرف ایک الف کا فرق ہے، یہ الف جو ہے وہ دو کو شو کر رہا ہے، دو مذکر کو شو کر رہا ہے۔ پھر تو ذہبا ذہبا۔ اب اس کے بعد جو تیسرا خانہ ہے آپ کا، اس میں دیکھیں کیا بنے گا اردو جملہ، وہ سب مذکر بریکٹ میں کر لیں گئے، یعنی وہ گئے۔ اب وہ گئے کو ہم کیسے شو کریں گے؟ وہ اردو میں جیسے گیا گئے بار بار آ رہا ہے، تو عربی میں بھی وہی میٹیریل استعمال ہوگا۔ تو اس کے لیے میرے پاس وہی میٹیریل ہے، زال ہا با۔ اچھا، اور وہ سب کو عربی زبان میں شو کیا جائے گا واو کے ساتھ، واو کے ساتھ، ٹھیک؟ اب پہلی بات یہ کہ واو کی دوستی کس حرکت کے ساتھ ہوتی ہے جی؟ واو کی دوستی کس حرکت کے ساتھ ہے؟ پیش کے ساتھ۔ تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اس حرکت کو بھی چینج کر دیا جائے گا، اور یہ زبر سے پیش ہوگی، اور پھر ماضی گردان کے اس صیغے میں ایک الف لکھنے میں اضافی طور پہ لگایا جاتا ہے، اور یہ آپ کا لفظ بن گیا ذہبو۔ ذہبا ذہبا ذہبو۔ اس واو پہ آپ کچھ نہ بھی ڈالیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس لیے کہ پیش کے ساتھ جب واو آ جاتا ہے تو اسے آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے چلیں، کیونکہ ہماری عادت ہے، ہم نے ظاہر بات ہے اردو میں عربی پڑھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ ساکن آپ کو واو پہ نظر آئے گا۔ تو ذہبا ذہبا ذہبو، تینوں کے جی۔ اب آئیں جی، اب یہ خانہ کس کا بن رہا ہے؟ واحد مؤنث غائب، وہ گئی، یعنی شی وینٹ۔ اب جانے کے لیے کیا میٹیریل ہے ہمارے پاس؟ زال ہا با، اور حرکات وہی ہیں، مؤنث کو ہم شو کریں گے تا ساکن کے ساتھ، اور یہ بن جائے گا ذہبت۔ وہ ایک مؤنث گئی، ذہبت۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب وہ دو مؤنث گئی، وہ دو کو ہم کس سے شو کرتے آئے ہیں؟ الف سے۔ لہذا یہی جو مؤنث کا ہمارے پاس لفظ بن گیا، اس کے آخر میں ہم الف لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک مرتبہ کی پریشانی ہے آپ کو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک کلیئر ہو جائے گا، یعنی آج آپ کو پتہ چل جائے گا گردان بنتی کیسے۔ یہ الف لگایا آپ نے، اچھا اب دیکھیں تا ساکن تھی، اس ساکن کے ساتھ الف کو پڑھنا ناممکن ہے، ایسی ہے نا؟ تو اس تا ساکن کو آپ چینج کر دیں گے زبر کے ساتھ، اور یہ لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا ذہبتا۔ کلیئر؟ یہ 5 الفاظ ایک دفعہ دوہرا لیں، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا، ٹھیک ہو گیا؟ پھر ایک مرتبہ ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا۔ اب اس کے بعد نوٹ کریں یہ چھٹا کون سا آ رہا ہے؟ وہ سب مؤنث گئیں، وہ سب مؤنث گئیں۔
اب یہ آپ کا اصل آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ ہے جہاں سے گردان جو ہے وہ بدل جائے گی. بدل جائے گی کیسے بدلے گی وہ آپ کے سامنے آتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے وہ سب کو شو کیسے کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو ہیں حروف وہی 3 اور حرکات بھی میں نے وہی بنیادی پہلی لگائی. وہ سب کو عربی زبان میں شو کیا جائے گا نون زبر کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے والے حرف کو لازماً ساکن کر دیا جائے گا. تو یہ آپ کا بن جائے گا ذہب نا, ذہب نا. یعنی کیا کیا آپ نے, وہ جو آپ کے پاس 3 حروف تھے اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیا اور نون زبر نہ لگا دیا. یہ زیادہ آسان ہو گیا, ذہب نا. اب یہ جو ذہب کی آواز آئی نا آپ کو, اب یہاں سے لے کے آخر تک آپ کو ذہب 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 کی آواز ہی آئے گی. ٹھیک, اس لیے پہلا کام میں کر رہا ہوں کہ وہ ذہب جو ہے سب لکھ لیتا ہوں اور پھر باقی لفظ کیسے بنیں گے وہ انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جاتا ہے. تو پہلے میں ذہب ذرا لکھ لوں خاموشی سے, مجھے بھی وقت مل جائے گا خاموش رہنے کا. لیں جی, یعنی جو چھٹے سیغے میں آپ کے پاس شکل بنی ہے نا ذہب, وہ چھٹے سے شروع ہو کے 14ویں تک چلے گی. اب دیکھیں جی ہمارے 6 غائب کے سیغے مکمل ہو گئے, 6 جملے مکمل ہو گئے. ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. اچھا اب سیکنڈ پرسن میں تو کی عربی کیا ہوتی ہے جی, انتا انتا, اور 2 تو انتما, 2 سے زیادہ تو انتم. اب ان سب میں سے ان نکال دیں, پیچھے کیا بچ گیا, تما تم, ذہبتا ذہبتما ذہبتم. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد مؤنث تو انتی, 2 مؤنث تو انتما, زیادہ مؤنث تو انتنا. ان میں سے بھی ان کو کامن نکالیں تو پیچھے کیا بچ گیا, تی تما تننا. تو وہی ذہب کا لفظ ہم نے لگایا اور اس کے ساتھ تا تما تم تی تما تننا لگا دیا. ٹھیک, یہ آپ کے حاضر کے 6 سیغے 6 جملے بن گئے. لیں جی اب کون سے رہ گئے متکلم کے. اب غور کریں, تا کو ذرا غور کریں. تا پہ زبر آ گئی, تا پہ زیر آ گئی, تا پہ علامت سکون آ گئی. اب تا پہ کیا رہ گیا, پیش. تو وہ پیش والی تا جو ہے وہ یہاں لگا دیں, ذہب تو ذہب تو. کلیئر ہو گیا. اب رہ گیا ایک رہ گیا. ہم نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا یہ کام, یہاں سے سٹارٹ یہاں سے لیا تھا نا, یعنی نون زبر نا سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تو ختم بھی ہم نون زبر نا پہ ہی کریں گے, لیکن ختم کرنے کے لیے ایک الف لگا دیں گے, ذہب نا. آپ کی ماضی کی گردان الحمدللہ پوری. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں اس گردان کو ذرا پوری کھلی آنکھوں سے. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا, ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا. یہ ہے ذہبنا اور یہ ہے ذہبنا.
یہ لمبا کرنا ہے ایسے، اگر لمبا نہیں کریں گے تو یہ بن جائے گا، اور اس کو لمبا کر دیا تو یہ بن جائے گا. تو اس لیے پورا خیال کر کے آپ نے گردان کرنی ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں 14 سیکھے، 14 جملے آپ کے مکمل ہو گئے. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی اب ہم گردان جو ہے وہ ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی گردان گلزار صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو اب آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے، اب میں یہی ہماری ویکیبلری ہے. اب جو مختلف کام ہیں ان کے لیے عربی زبان میں کیا میٹیریل استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہی آپ کی ویکیبلری ہے، اسے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہی ویکیبلری ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں آنے والے جملوں میں استعمال ہوگی، اور قرآن مجید میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویکیبلری آپ کے سامنے، اس میں سے اکثر ویکیبلری جو ہے آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. ایک آپ کے سامنے کام کے لیے میٹیریل آ گیا زال ہا با، اور اس سے 14 جملے آپ کے فعل کے مکمل ہو گئے. 14 جملے بنا لیے. اب ایک میں آپ کو میٹیریل دیتا ہوں گلزار صاحب کو، اسے جب گردان کریں گے تو 14 اور ہو جائیں گے. پھر اینڈ پہ ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ آج ہم نے کتنے جملہ فعلیہ بنا لیا. جی گلزار صاحب اب میں آپ کو دے رہا ہوں داخل ہونا. ٹھیک ہے، یہ کام ہے داخل ہونا. اس کے لیے عربی زبان میں جو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ ان 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، دال خا لام. جی اس سے گردان کریں گے آپ. ہاں جی کلیئر ہوئی؟ دخل، دخلا، دخلو، دخلت. اچھا ان دو کو، ان میں فرق آپ اکثر گڑبڑ کر دیں گے، آپ اسے بھی کہہ دیں گے دخلا، دخلا، وہ لگیں گے جیسے ایک جیسے. ان میں فرق کرنے کا آسان طریقہ ہے دونوں کو اکٹھا بولیں اور ایک کو لمبا کر دیں. دخلا، دخلا، دخلو، تو وہ فرق جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کا کور ہوگا. دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتنا، دخلتو، دخلنا. جی دانش اب داخل ہونے کے لیے آپ کے سامنے میٹیریل آ گیا. اب باہر نکلنے کے لیے عربی زبان میں کیا میٹیریل ہوگا؟ وہ ہے خا، را اور جیم. جی دانش. اچھا دیکھیں یہاں تک ذرا گاڑی سلو ہوتی ہے تھوڑی، اور اس کے بعد یہاں سے گاڑی تیز ہو جاتی ہے. تو باقی یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ دیکھیں بالکل یہ ٹرین کی میں مثال دیا کرتا ہوں. ٹرین پہ آپ کبھی بیٹھے تو ٹرین جب چلتی ہے تو ذرا آہستہ آہستہ چلتی ہے، سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ سلو ہی ہوتا ہے اس کا. تو بالکل سلو ہو رہا ہے. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، تھوڑی سی آگے کی پھر وہ کانٹا بدلتی ہے. تو یہاں پر کانٹا بدلا جا رہا ہے. جب کانٹا بدلتی ہے نا تو آواز سی آتی ہے، گڑ کی آواز سی. تو یہاں آپ کو دیکھیں، یہاں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، یعنی یہاں آپ کو ذرا ہر بندہ، ہر تو نہیں کہہ لیں آپ، اکثر لوگ جو ہے یہاں پر اٹکیں گے. لیکن یہاں پر وہ گڑ کی جو آواز ہے نا وہ یہاں پر ہوگی ذہبنا. اور جب دوسری پٹری پہ گاڑی آتی ہے تو پھر وہ بھاگتی ہے اور آپ کو آوازیں آتی ہیں چھکا چھک چھکا چھک چھکا چھک چھکا چھک کی. تو بالکل وہی آوازیں ہیں، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو الحمدللہ 3 میٹیریل ہمارے سامنے آ گئے، ذہبا، داخلہ، خرجا. مارنے کے لیے عربی زبان میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ واد، را، با کا ہے. اور یہ پہلا سیکھا کیا بنے گا؟ پہلا بتانے کی ضرورت ہے آپ کو، اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے گاڑی دوڑاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ضربا. جی یہ پیسنجر تھی شاید، ورنہ یعنی یہ دوسرے کانٹے پہ بھی جو ہے دوسری پٹری پہ بھی سلو ہی چلی ہے. بہرحال ماشاءاللہ پہنچ گئی گاڑی جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایک بار چل پڑے تو پہنچ جاتی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی فرحان میں آپ کو میٹیریل دے رہا ہوں، را، زا اور قاف. یہ رزق دینا یا عطا کرنا کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو پہلا لفظ کیا بن جائے گا؟ رزا کا. جی
پہلے ہی لمبا ہو گیا. ہاں جی, ان دونوں کو اس طرح بولے نا, رزقا رزقا, تو وہ دوسرا آٹومیٹکلی لمبا ہو جائے گا آپ کا. جی آپ پٹری وہ ڈبے نہیں بدلنے, ڈبے وہی رہنے چاہیے. جی ذرا ڈبے دیکھ لیں نا کون سے. جی رزقنا. جی رزقنا. اب دیکھیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رزقنا ہم نے عطا کیا, اور اس میں سے جو ہم نے عطا کیا انہیں وہ خرچ کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی. جی طارق صاحب تیار ہیں؟ جی طارق صاحب آپ کھڑے ہیں کہ بیٹھے ہیں؟ بیٹھے. بیٹھنے کے لیے عربی زبان میں میٹیریل استعمال ہوتا ہے جیم لام سین. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلا لفظ کیا بنے گا؟ جلسہ. جی جلسہ پہلا لفظ دے دیا, آپ پوری گردان کریں. شاباش. یہ بولا ہے شروع سے ہے نا. جلسو, جلست, جلستا. دیکھیں یہاں سے کانٹا چینج ہونا ہے تو یہاں اکثر پرابلم آئے گی. شاباش. جلسنا. اب جلس جلس کی آوازیں آئیں گی. جلس جلس. سننا جلس نا. ٹھیک ہو گیا جی. جی آپ کو دیتا ہوں عربی زبان میں خا لام قاف پیدا کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے میٹیریل. جی خلقنا. جی خلقنا. اب دیکھیں باہر آپ کی آیت لکھی ہے ما خلقت الجن. خلقتو میں نے نہیں پیدا کیا, الجنہ جنوں کو, والانسا اور انسانوں کو, الا لیعبدون مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو ہے پہچان بھی کرتے رہے. لیں جی آخری لفظ جو ہے اسے مکمل کر لیں کیونکہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا. گردان آپ کریں گے. لفظ آپ کو میں دے رہا ہوں فاتح. عربی زبان میں کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. ذرا شروع میں آہستہ چلائیں گے نہیں تو. جی فتحت, فتحتا, فتحنا. اب دوڑائیں. فتح 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 کرتے جائیں. فتحتا, فتحتما, فتحتم, فتحتو, فتحتو, فتحنا. لیں جی کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 اور 7. 7 کو 14 سے ملٹیپلائی کریں 98. کیوں جی میتھس میرا ایسا ہی ہے. کتنے بن گیا؟ 98. 98 98 جملے آپ نے مکمل کر لیے. 98 جملے 98 جملے آپ نے الحمدللہ آج مکمل کر لیے. سینچری نہیں ہو سکی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 98 پہ بھی بعض اوقات انسان جو ہے اسے چھوڑنا پڑ جاتا ہے. انشاءاللہ کل سینچری مکمل کریں گے. تو یہ آپ کی گردان تھی. الحمدللہ اس پہ مزید پریکٹس کریں گے کل. اور جو جملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے, اب یہ جملہ کیسے ہے؟ انگریزی میں آپ نے کہا ہی وینٹ, اردو میں آپ نے کہا وہ گیا, عربی میں آپ صرف کہہ رہے ہیں ذہبا. تو وہ جو ہے ہی جو ہے وہ میں بتا تو چکا ہوں آپ کو کہ وہ اس کے اندر ہے.
لیکن اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بات کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.